جی میرا سوال یہ ہے، اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بتائیں کہ اس دنیا کے کتنے مالک ہیں، اور اس دنیا کا سچ کیا ہے یہ بھی بتائیں اور آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کا اکیلا مالک ہے۔ ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیابان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تو آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں۔ پورا سننے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ادھورا سننے سے بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے دنیا کیوں بنائی ہے۔ تو دیکھیے، دنیا اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ انسانوں کی پریکشا لے، ٹیسٹ لے۔ یعنی سنسار میں ہمیں بھیج دیا ہے، ہمیں جیون دیا ہے، اور جیون جینے کے سارے سادھن پیدا کر دیے ہیں زمین پہ سے۔ اب اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے اس نے دو راستے کر دیے ہیں عام طور پر جیون جینے کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب انہی دو راستوں میں بے شمار راستے ہیں، بے شمار۔ برائی میں راستے کتنے ہیں، برائی کرنے کے بے شمار راستے ہیں کہ آپ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ اگر چاہیں تو چھوٹ دی اللہ نے آپ کو کہ بے شمار برائی کے راستے ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ بے ایمانی کریں، مکاری کریں، جھوٹ بولیں، جو چاہیں دھندا کریں، کاروبار کریں، جو بھی کچھ کریں، نرے راستے کھلے ہوئے ہیں برائی کے بھی، اور اچھائی کے بھی نرے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ ایمانداری سے، سچائی سے، بھلائی سے جون سا چاہیں ویسا کام کر سکتے ہیں۔ یہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ایک راستہ یہ بھی کھلا ہوا ہے جو اچھائی کی سیما میں آتا ہے کہ انسان غور کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ کائنات یہ کیسے چل رہی ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے جیون مجھے کیوں ملا ہے۔ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ جس انسان نے اس راستے کو نہیں کھوجا، اپنے بنانے والے کی کھوج نہ کری، اور دنیا میں جس راستے پہ چل کر بھی اس نے جیون برباد کر دیا، وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارے جیون کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے مالک کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے مریں، اور پھر ہمیشہ جنت کا انعام حاصل کریں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو ہم اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے آئیں۔ جنت کوئی ایسی حاصل نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ جنت کے لیے انسان کو یہ جیون پورا دیا ہے اللہ نے، اس میں انسان محنت کرے، کھوج کرے، غور کرے، سچائی کی تحقیق کرے دلیل کے اعتبار سے، اور اللہ کو پھر پالے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا جیون دے گا، ہمیشہ کا جیون دے گا۔ اب ہمیشہ کا جیون پانے کے لیے بھائی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ ہمیشہ کا جو ہے محل ہمیشہ کے لیے، سکھ ہمیشہ کے لیے، جنت ہمیشہ کے لیے، جیون ہمیشہ کے لیے، جوانی ہمیشہ کے لیے، سکھ ہمیشہ کے لیے۔ تو بھائی یہ چیزیں ایسی تو نہیں مل جائیں گی، انسان کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اندھکار عام ہے، برائی عام ہے۔ سچائی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت سچائی سننے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ لگاتار سچائی کی تحقیق کریں، دھیان لگائیں، غور کریں۔ اللہ کا جو آسمان پہ سے علم آیا ہوا ہے اور آپ کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا ہے، ان دونوں کو میچ کریں۔ ان دونوں کا میچ مل گیا تو مانو آپ سچے راستے پر چل رہے ہیں۔
تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ آپ اپنے اندر کی رچنا اور قرآن مجید کے حکم آپ کے بنانے والے کے، ان دونوں کو آپ چیک کریں، 100% آپ کو میچ ملیں گے، بشرطے کہ آپ سچائی کی تحقیق کر کے سچائی کو دلیل سے سمجھ لیں۔ اسی لیے میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تبھی آپ سچائی کو سمجھ پائیں گے۔ لگاتار سنتے رہیں، یہ نہیں کہ ہٹ جائیں، لگاتار سنتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل جیب میں رکھ کے اور کام کرتے ہوئے سنتے رہیں۔ یہ تو انسان کو لگن ہونی چاہیے، کیونکہ جیون تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ کس پرکار سے انسان کو کسی بھی کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اب آپ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں گے تو آپ کو کامیابی اس میں کیسے ملے گی۔ 3 چیزیں لے کر انسان چلتا ہے دنیا کے اندر، 3 چیزیں لے کر انسان عام طور پر چلتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرے اس میں 3 بات دیکھتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو انسان دیکھتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کام کا مقصد، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرم کرتا ہے۔ انسان کے سامنے ایک مطلب ہوتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں چیز چاہیے، اب اس کو پانے کے لیے پھر اس کے لیے کرم کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے۔ اب جتنی اچھی محنت ہوگی وہ اتنا ہی اچھا طرح پالے گا اس کو، پھر اسے پانے کے لیے کرم کرتا ہے، اور پھر پرینام کیا نکلا، اس کا انجام کیا نکلا، پرینام۔ تو اگر کوئی انسان یہ غور کرے کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور پھر انسان یہ نیت لے کر اللہ کی کھوج کرے، بھئی میں جاننا چاہتا ہوں میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میرا مالک کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تو مجھے اپنے مالک کو پانا ہے، یہ میرے جیون کا مقصد ہے۔ اب انسان اس کے لیے دل سے محنت کرے، دل سے محنت کرے۔ تو اگر اس پرکار سے لگن سے اللہ کی کھوج انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پرینام، اسے انجام دکھا دے گا، دنیا ہی میں اس کو سمجھا دے گا کہ اس کا پرینام کیا نکلا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو جیون مل رہا ہے، سب کا جیون الگ الگ ہے، اور سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ اب وہ بھی کیا انسان ہیں جو صرف اپنے دنیا میں کمانے دھمانے پر ہی اور کھانے پینے پر ہی دھیان رکھے، بس یہی فکر ہو کہ بھئی کہاں سے کما کے لانا ہے، کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، کائے سے کھانا ہے، کائے سے پینا ہے، اچھا کھانے کو اچھا پہننا، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے بھائی۔ یہ دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، آخر انسان غور کرے کہ مجھے بھی مرنا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ بھی کیا انسان جو اپنے دنیا میں جو ہے گم ہو، دھوکے میں لین ہو، اپنے کھانے پینے اور کمانے دھمانے پر ہی دھیان رکھے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائے۔ یہ دھیان تو جانور بھی رکھتے ہیں، تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ تو بھئی سب کو روزی اللہ دیتا ہے، انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ مالک کی طرف غور کرنا چاہیے۔ پیٹ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے روزی۔ تو بھئی جب دنیا بنانے والا قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب دنیا بنانے والے کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو بہت ویلو سمجھ رہے ہیں دنیا کی ہیں۔ ارے بھائی غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اس کو پہچانو، قرآن کی آیت پڑھو اور پھر قرآن کی آیت کو دنیا میں چیک کرو۔ جو مالک دنیا چلا رہا ہے وہی قرآن مجید میں بول رہا ہے، جس کی قدرت چھائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو عزت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کتنے بچے روز دنیا میں یتیم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یتیم نہ کرتا۔ کتنی عورتیں روز رانڈ ہوتی ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیوہ نہ کرتا۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں روز دنیا کے اندر، کتنے غریب ہیں انسان جو بیچارے فٹ پاتھ پہ ٹائم گزار رہے ہیں، اللہ انہیں غریب نہ کرتا۔ اللہ کے نزدیک تو اس انسان کی ویلوکیشن ہے جو اس بھٹکتے ہوئے جہان میں اپنے مالک کی طرف غور کرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اور مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی کھوج کرے اور پھر ایمان کو حاصل کرے۔ وہ ہے اللہ کے نزدیک قیمتی انسان، ایمان والا، جو سچائی کی تحقیق کرے اور سچائی کو پالے، اللہ کو پالے۔ اب دیکھو سچائی کو اگر دلیل سے سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی،
اور دلیل سے نہیں سمجھو گے، اندھ وشواس میں کوئی بات مان لو گے تو گمراہ ہو کے مر جاؤ گے، سیدھی سی بات ہے۔ دنیا کا بھی کوئی بھی کام ہو، آدمی اس کی صحیح سے تحقیق کرتا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اب اللہ کے سمبندھ میں انسان تحقیق نہ کرے تو پھر تو انسان دھوکہ کھا کے مرے گا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کائنات کے کتنے مالک ہیں، دنیا کے کتنے مالک ہیں، یہ ہم اپنے اور ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں۔ دلیل کے اعتبار سے آپ ہمارے ویڈیو دیکھیں چینل کے اندر جا کر کے۔ بھائی ایک ہستی کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے، اگر دو بھی ہوتے تو کبھی تو بگاڑ پیدا ہوتا، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، کائنات کے سسٹم میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، یہ ایک ہی مالک کا سورج ہے جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، جس کی روشنی میں ہم کرم کرتے ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ طریقے اور دھرم بنا رکھے ہیں۔ لوگوں ایک مالک کے حکم پر آ جاؤ، ہیں؟ ہاں، ایک مالک کے حکم پر آ جاؤ، ایک ہی مالک ہے، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں ایک سی ہے۔ کیا ہے کہ ہمارا مالک اور تمہارا مالک ایک ہی تو ہے، آؤ ہم سب مل کر اسی کی پوجا کریں، اسی کی بندگی کریں، وہ نراکار ہے، نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو پارٹنر، حصے دار، ساجھے دار نہ بنائیں۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی کا گڑگان کریں، اس مقصد کو پورا کریں، ہیں؟ ہاں، تو آؤ ہم سب مل کر اسی کی پوجا کریں اور اسی ایک کے حکم پر آ جائیں، اور اس کا وہ ایک حکم کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو یہ جو لوگ مانتے ہیں 33 کروڑ دیوی دیوتا، یاد رکھیں دنیا میں شیطان کا جال بہت پھیلا ہوا ہے۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف دل سے غور نہیں کرتے، دل سے دھیان نہیں لگاتے، بس اندھ وشواس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ساری عقل کی طاقتیں، پورا دھیان دنیا پہ لگا ہوا ہے، اس لیے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو بھٹکاتا ہے۔ اگر انسان سچائی کی تحقیق کرے تو شیطان کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ تو 33 کروڑ دیوی دیوتا، یہ لوگوں نے، شیطان نے من میں خیال ڈالتا ہے، شیطان نے کرا رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں انہی کی پوجا میں لگا دیا ہے لوگوں کو، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی بنانے والے کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کی پوجا میں شیطان نے لگا دیا ہے، اور وہ سب شیطان کی ہی پوجا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک کی پہچان بتائی گئی ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنے سہارے سے خود قائم ہیں، کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وہ دکھ تکلیف کو پیدا کرتا ہے، دکھ تکلیف میں لین نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ جن خداؤں کی جو انسان بنا رکھے ہیں خدا لوگوں نے، ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے دکھ نہیں دیکھے، تکلیف نہیں دیکھی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ کتنے انسان ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کیا یہ ماں کے پیٹ سے جنے نہیں گئے؟ جنے گئے ہیں، ان کی شروعات بھی ہے، ان کا انت بھی ہے، سنسار میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے، تو یہ پوجا کے یوگیہ نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات کا بنانے والا بنی ہوئی چیز سے الگ ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو بھئی یہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا جو معاملہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہم بچیں اس سے اور سچائی کی تحقیق کریں۔ تو اس کائنات میں ایک مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ایک مالک کا سورج ہے یہ جو پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، اور ایک مالک کے اشارے پر ہی دن نکلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دن نکال کر ہم سے کرم کرا کر ہماری پریکشا لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون اس کی قدر کرنے والا ہے، کون اس کی طرف دھیان لگاتا ہے اور کون ناقدری کرنے والا ہے، کون اس کی ناشکری کرنے والا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے، جیون کے سمے کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اے انسان، اللہ کی بادشاہت کو اس کائنات میں پہچان اور غور کر، تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تیرے سامنے کتنے لوگ موت دے کر اٹھا لیے گئے، کتنے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کو کھانے پینے کو روزی بھی پیدا کر رہا ہے اور کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ تو اے انسان، دنیا کے دھوکے سے دھیان ہٹا اور سچائی پر لگا، ورنہ تو مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کا ناشکرا بن کے مرا، اگر تو نے اللہ کی قدر نہ کی، اگر تو نے اپنے بنانے والے کی کھوج نہ کی،
ہاں جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تو نے اسی کے لیے کچھ نہ کیا، اسی کے لیے تو نے محنت نہ کی، تو مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بڑے حساب سے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح طرح سے ان کی چھانٹ ہو، اچھے اور برے صحیح سے چھانٹے جائیں۔ ہاں اب دیکھو نا، انسان کو پتا ہے کہ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ مالک جب چاہے مجھے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، پھر بھی انسان سچائی پر نہیں آتا، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، سچائی کے خلاف زہر اگلتا ہے، سچائی کے خلاف چلتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے، سچائی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا نا قدرہ نا شکرہ ثابت ہو رہا ہے اور جیون کے سمے کو وہ برباد کر رہا ہے۔ اگر ایسے ہی مر گیا تو نرک کی آگ میں، جہنم میں سزا کا حقدار بن جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ظلم کرنے والوں کو ایک ساتھ نہیں پکڑتا، ایک دم نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے کہ جیون کا سمے جو بچ رہا ہے اس میں غور کر لے اور سمجھ لے اور سمجھ لے، سچائی پہ غور کر لے، برائی سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے موت تک۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا، اپنے سچے مالک کی طرف غور نہیں کرتا اور مر جاتا ہے پھر ایسے ہی، تو پھر بے شک اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسے انسان نے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ زمین آسمان اور اس میں سب کچھ ایک مالک اللہ کا ہے۔ انسان کو وہی جیون دے کر، پیدا کر کے، ٹیسٹ لینے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، پھر وہی ٹیسٹ لے کر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ پہچانو، ایک مالک کی ہی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے اس کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی زندگی دیتا ہے، پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ سچائی اس کی اسپشٹ کھلی ہوئی ہے، جو دیکھنا چاہے اس کو دکھا دیتا ہے، جو نہ دیکھنا چاہے وہ دنیا میں اندھا ہو کے مرتا ہے۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے، میں دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہوں، میں موہ مایا میں لگا ہوا ہوں، یہ دائیں بائیں سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، بھائی میرے جیون کی حقیقت کیا ہے، میں اس پہ غور تو کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کھوج دل سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روشنی میں لے آئے گا، سچائی دکھا دے گا اس کو، ورنہ انسان یہاں دنیا میں آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ انسان اس دنیا میں نادانی میں بچوں کی طرح کھیل میں لگا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، مال دولت کی دوڑ دل سے جب لگاتے ہم، جب ہمارے پاس اس جیون کی ضمانت ہوتی، گارنٹی ہوتی کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارے میرے بھائی، ہمارے جیون کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہے گا، جو ہمارے ارادے ہیں، جو ہم نے سوچ رکھا ہے، جو ہمارے سپنے ہیں، جو ان کو ہم دنیا میں لیے پھر رہے ہیں، ان کو کبھی بھی وہ توڑوا سکتا ہے، کبھی بھی توڑوا سکتا ہے، کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ ہمیں موت دے کر دنیا ہم سے کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ اب ایمانداری سے ہوش و حواس میں سوچ کر بتاؤ، کیا تم نے دنیا میں سکھ دیکھا ہے سوائے دکھوں کے، غموں کے؟ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، ہیں؟ تو سکھ دیکھا ہے سوائے غموں کے، دکھوں کے، ہیں؟ تو میرے بھائی، دنیا میں کیا مال دولت کی دوڑ لگاتے ہو، کیا ڈھونڈتے ہو؟ ارے جاؤ، جا کر اپنے مالک کی کھوج کرو، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ہاں، اگر جنت کا سکون کا جیون پانا ہے تو اللہ کی کھوج کرو، اسے راضی کرو۔ کیا اس جیون کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیو ہم؟ اس جیون میں ایک پل کو بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری ہر خواہش، ہماری ہر مرضی پوری کرے گا۔ اب دیکھو نا، یہاں تو پیٹ بھرنے کے لیے، اس دنیا میں تو پیٹ بھرنے کے لیے بھی محنت مشقت کر کے کما کر لاؤ تب پیٹ بھرے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بڑھاپے میں محنت کر رہے ہیں، شریر میں جان نہیں ہے، شریر بیمار ہے، لیکن مجبوری میں کمانا پڑتا ہے۔ ہاں، شریر بھی بیمار ہے، بڑھاپے کی حالت ہے، پھر بھی کمانا پڑتا ہے۔ نہ کمائیں گے بھائی، کہتے ہیں بھائی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے ساتھ حالات پیدا کر رکھے ہیں تاکہ انسان کو دکھوں میں لین کر رکھا ہے، تاکہ انسان دنیا سے دل ہٹائے، دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف لگائے، مگر پھر بھی انسان اس دنیا میں رینجتا رہتا ہے، اللہ کی طرف اپنا دل دماغ نہیں لگاتا۔ تو یاد رکھیں، جنت میں انسان جوان ہوگا، ہاں، جوانی کی طاقت ہوگی، جو چاہے گا نہ وہاں محنت کرنی پڑے گی، نہ کام کرنا پڑے گا، نہ دھندا کرنا پڑے گا، جو چاہے گا اللہ اس کی مرضی کو، اس کی خواہش کو پوری کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جنت کا جیون سکون کا جیون ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، اس کی تیاری کرو۔
یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد ہے وہ جیون، اس لیے ہم اس جیون کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، امتحان ہوتے وقت ریزلٹمنٹ پرسن کے پیپر دے کر اتر نہیں دکھائے جاتے، اسی پرکار یہ ساری کائنات پرسن ہے، یہاں امتحان کا جہان ہے، اتر موت کے بعد ہے، اتر ہمیں خود کھوجنا پڑے گا، اس کائنات میں غور کر کے، اس کا آسمان سے گیان آیا ہے اس کی کھوج کر کے، اس کی تحقیق کر کے ہمیں خود عقل کی آنکھ سے سمجھنا پڑے گا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، اس کے لیے گیان حاصل کرنا پڑے گا۔ اب گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں کہ میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں۔ تو میرے بھائیو، یہاں جیون تو سب کو مل رہا ہے، اللہ ایک بادشاہ ہے جو اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کرتا ہے، اپنی مرضی سے ہی ہمیں مار دیتا ہے، ہمارے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے اور اس دنیا میں بھیج کر ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے۔ اب جیون تو سب کو مل رہا ہے، اب جو اس جیون میں دنیا میں گم ہو کر بھٹک کے مر گیا، اس نے اپنے مالک کی طرف دھیان ہی نہ دیا، تو میرے بھائیو وہ سزا کا حقدار ہے، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی انسان کا، سب سے مشکل مسیر انسان ہے، انسان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ انسان کو دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے، مگر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے آنے والے وقت میں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے، مجھے یہاں سے مر کے بھی جانا ہے۔ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی طرف عقل لگانے کو تیار نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہے، غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے جیون کیوں ملا ہے۔ جو پہلے غفلت میں مر چکے، دنیا میں دھوکہ کھا کے مر چکے، ان کا بھی دنیا میں کچھ نہ بچا، سب چھوڑ گئے دنیا کے اندر۔ اور جو اولاد کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اولاد بعد میں نے خود سنا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ اولاد کے لیے اپنا جیون گھلا کر، جیون کو سمے برباد کر کے مر گئے، اولاد میں نے اپنے کان سے سنا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے میرے بھائیو، اس سے دل ہٹائیں۔ تو جو لوگ پہلے غفلت میں مر چکے، ان کا بھی دنیا میں کچھ نہ بچا، وہ بھی غور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں، ان کو بھی بہت سمجھایا گیا، میں نے کتنے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مر گئے، چلے گئے دنیا سے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ ہاں، وہ قبروں میں خون کے آنسو بہا کر پچھتا رہے ہیں، اس دنیا کے جیون کے ایک ایک سانس کو ترس رہے ہیں۔ اے کاش ہم دنیا میں غور کرتے، اپنے مالک بنانے والے کی طرف غور کرتے، دنیا بٹورنے میں لگ کر ہم نے جیون برباد کر دیا، اور آج ہمارے کچھ نہ پلے پڑا، اور جن کے لیے چھوڑ کے آئے تھے اب وہ ہمارے ناشکرے ثابت ہوئے۔ ہاں، اے کاش ہم اپنے مالک کی طرف دھیان لگاتے، غور کرتے، تو آج نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ مگر میرے بھائیو، اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد تم اس جیون کی اس ایک ایک سانس کو ترسو، پہلے ہی غور کر لو، مرنے سے پہلے غور کر لو، اپنے مالک کی طرف غور کرو، اسے راضی کرنے کی محنت کرو۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں کوئی سکھ نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اس کو ہم پہچانیں۔ یہ دکھوں کا جہان ہے، یہ مصیبتوں کا جہان ہے، یہ محنت مشقت کا جہان ہے، یہ پریشانیوں کا جہان ہے۔ میرے بھائی، اس میں کیا ہم سکھ ڈھونڈتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر سورگ کے سپنے ہیں، جنت کی تو خواہش ہے ہمارے اندر، جو انسان دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے ان کو پوری کرنے کے لیے۔ انسان اس دنیا میں ان خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتا، پیاسا ہی مر جائے گا۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا تو میرے بھائیو پیاسا مر جائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن، مسلمان بھائی یا بہن میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلمان بھائیوں کو دعوت دیں، ہم پر یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اپنے اپنے فرقے کا گیان پیش نہ کریں، بلکہ غیر مسلمان بھائیوں کے سامنے قرآن کو پیش کریں کہ یہ ہے سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب، کیونکہ ساری دنیا کے اندر قرآن مجید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جو پوتر کتاب ہے ہر برائی سے، اس کو غیر مسلمان بھائیوں کے سامنے پیش کریں، اپنا اپنا فرقہ پیش نہ کریں۔ فرقوں میں اختلاف ہے جبھی تو فرقے بنے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے قرآن کو پیش کریں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پیش کریں کہ ان کی جیونی ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ جس مالک نے دنیا کے سارے انسانوں کے اندر ان کی رچنا کو بنایا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر یہ قرآن مجید کا آسمان پہ سے قانون آیا ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں،
संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ताला ने हमें जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन दिए हैं या नहीं? भाई जो भी हमारे अंदर ख्वाहिशें रखी हैं, खाने की हो, पीने की हो, जो भी हो, जो रखी हैं हमारे अंदर, उसके साथ साथ फिर यहाँ से धरती पे से हमारे लिए उन साधनों को पूरा करने के तरीके नहीं दिए हमें, खाने के, पीने के। तो अल्लाह ताला ने जीवन देकर जीवन के सारे साधन दिए हैं। जन्नत में इससे ज़्यादा होंगे, हैं, इससे ज़्यादा, और इस दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। जिस अल्लाह ने जीवन दिया, फिर सारे साधन दिए, उसको राजी करके मरे, तो जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन देगा अल्लाह ताला। अब देखिए, अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक अपनी पैदा की हुई चीज़ों से, अपनी मखलूक से अलग है, हैं? जो अल्लाह ताला कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। उसकी पैदा की हुई चीज़ नहीं कर सकती, उसकी मखलूक नहीं कर सकती। ना हम दिन निकाल सकते हैं, ना हम रात कर सकते हैं, ना हम सूरज को निकाल सकते हैं, ना हम सूरज को बना सकते हैं, ना हम हवाओं को चला सकते हैं, ना हम बारिश को बरसा सकते हैं, ना हम ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है जो गन्ने को मीठा कर दे, ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है जो सेब को मीठा कर दे। अल्लाह अपने हुक्म से करता है। अब अल्लाह ताला ने जीवन देकर टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए। भाई अब जीवन देकर टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए कि नहीं, हैं? इंसानों को चलने फिरने के लिए, जो हम इंसान बना नहीं सकते। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, फिर खाने पीने की ज़रूरत लगाकर हमारे अंदर हमारी रचना बनाई, हमारे अंदर खाने पीने की ज़रूरत लगाकर फिर ज़रूरत को पूरा करने की रोजी पैदा की, फिर कर्म करवाने के लिए दिन का सिस्टम बनाया एक हिसाब से, हैं? फिर अपने हिसाब से दिन रात का अंदाज़ा तय किया, दिन निकालने के लिए सूरज का इंतजाम किया, फिर अपने हिसाब से इंसान के अंदर सोने का मादा कितना रखना है वो रखा, फिर उसी हिसाब से अंदाजे के हिसाब से सोने को रात बनाई। इंसानों की जान अपने कब्जे में रखी, इंसान को टेस्ट लेने की छूट के अलावा हर चीज़ अपने कब्जे में रखी। फिर हम देखें कि फिर इस दुनिया का सिस्टम और जन्नत का सिस्टम अलग अलग तरह से बनाया। दुनिया मौत का घर बनाई, जन्नत में कोई मौत नहीं है, हैं? दुनिया दुखों का घर बनाया, जन्नत में कोई दुख नहीं है। दुनिया गमों का घर बनाया, जन्नत में कोई गम नहीं है। दुनिया मेहनत मशक्क़त करने का घर बनाया, जन्नत में कोई मेहनत मशक्क़त नहीं है। दुनिया बुढ़ापे का घर बनाया कि इंसान दुनिया में हो जाता है बूढ़ा, जन्नत में कोई बुढ़ापा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ज़िंदगी देकर जीवन जीने के दो तरीके हमारे सामने कर दिए, अच्छाई और बुराई। दोनों के मौत के बाद दो अंजाम रखे हैं और बता भी दिए अपनी किताब में, कुरान मजीद में। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, और बुराई का अंजाम जहन्नुम है, नरक है। जन्नत के अंदर एक कण के बराबर भी दुख देने वाली चीज़ ना होगी, और जहन्नुम के अंदर एक कण के बराबर भी सुख देने वाली चीज़ ना होगी। तो अल्लाह ताला ने जीवन का समय देकर टेस्ट लिया, फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में जाने के लिए मौत को जरिया बना दिया। ये दुनिया ही नज़र का धोखा है, यहाँ की हर चीज़ इंसान को असल में हासिल नहीं है, नज़र का धोखा है कुछ समय का। हाँ, इंसान अगर समझता है कि फ़लाँ चीज़ मेरी, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मौत आई तो कुछ भी ना मेरा, तो पता नहीं कब जो भी चीज़ है कब छीन जाए, कब अल्लाह ताला मौत देकर उसको उठा ले, और किस चीज़ को कब छीन ले कोई पता नहीं है। अल्लाह ने हर चीज़ यहाँ पर अमानत बना कर दी है। अमानत का मतलब कोई चीज़ दी है उसे वो कभी भी ले सकता है, हैं? हाँ, भाई आपको कोई चीज़ दे दे, कोई फलां चीज़ कोई दे दे, कोई भी चीज़ दे दे आपको कोई, तो वो अपनी चीज़ कभी भी ले सकता है। तो यहाँ हर चीज़ अमानत है। जो भी कुछ हमें मिला हुआ है, माल दौलत, माँ बाप, बीवी, बच्चे, ये अमानत है, इसको अल्लाह ताला कभी भी ले सकता है। और जन्नत में हर चीज़ मिल्कियत होगी, यानी हमेशा के लिए मिलेगी, अल्लाह ताला उसको कभी भी नहीं लेगा। तो भाई ये दुनिया धोखा है, ये है इस दुनिया का सच, कि इस दुनिया के पीछे दौड़ ना लगाएं, अपने बनाने वाले की तरफ दौड़ लगाएं। जीवन का समय लेके आए हैं, वो पूरा होने की तरफ जा रहा है। जो एक एक सांस किराए पे मिला हो, हैं, उस सांस को बर्बाद करना, अरे भाई जिस मकसद के लिए मिला है उस मकसद की तरफ ध्यान लगाएं। खामखा दुनिया की दौड़ में लगाकर जो है अपने जीवन के समय को बर्बाद ना करें। जो मुकद्दर में लिखी है रोजी वो मिलनी ही है हर सूरत में,
ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے پیدا ہو کر تو وہ اپنی عمر اور رزق اپنے مقدر کی لے کے آتا ہے، وہ اسے ملنی ہے ہر حال میں۔ جب اللہ نے جیون دیا ہے، جب پیٹ لگایا تو وہی بھرے گا پیٹ کو، لیکن جیون اس لیے ملا ہے کہ ہم اللہ کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے مریں اور پھر جنت میں ہمیشہ کا انعام حاصل کریں اور جہنم سے بچیں۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو